بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب اللہ کا نافرمان بندہ اور گنہگار قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس پر کالے سانپ مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں جانب سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے منکر نکیر آتے ہیں اور اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں۔ وہ ہر سوال کے جواب میں لا علمی ظاہر کرتا ہے اور اس کے جواب پر اس کو ڈنڈے سے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس ڈنڈے کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی جانب جنت کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے، اس کی باغ و بہار وہاں سے نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ کے دشمن، اگر تو اللہ تعالی شانہ کی اطاعت کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ ایسی حسرت کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اب تیرا یہ ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے حق تعالی شانہ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد 77 دروازے جہنم سے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن میں سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ آتا رہتا ہے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں پردیس کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تمہارا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جو تم آ گئے۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے مجھے تم ان سب میں زیادہ پسند تھے۔ آج جب تم میرے سپرد کیے گئے ہو اور میرے پاس آئے ہو تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھو گے۔ اس کے بعد قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی گنہگار یا کافر قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہے، بہت برا کیا جو تو آیا۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی۔ آج جب تو میرے حوالے ہوا اور میرے پاس آیا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب میں گھس جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر 70 اژدہے ایسے مسلط کر دیتے ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے زمین پر فنکار مارے تو اس کے زہریلے اثر سے قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے۔ وہ اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بہت کثرت سے عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی ہے تاکہ لوگ کثرت سے اس کی دعا مانگیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو معصوم ہیں۔ اور اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ تعالی شانہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گنہگاروں کے لیے قبر والوں سے ہلاکت ہے کہ ان کو اوپر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایک پاؤں کی جانب سے دوسرا سر کی جانب سے، اور وہ کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ درمیان میں آ کر دونوں مل جاتے ہیں۔
یہی برزخ کا عذاب ہے۔ دوستو، ہم سب آخرت کی تیاری میں لگ جائیں اور اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں، کیونکہ فرمایا عقل مند اور سمجھدار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ دوستو، اللہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم سب اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے اور قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔